اچھا تو میرا آپ سے ایک سوال ہے. ایک حدیث آتی ہے صحیح بخاری میں جس میں کہا جاتا ہے کہ اگر شادی ہو رہی ہو ایک ورجن کی تو اگر وہ خاموش رہے تو اس کی خاموشی بھی یس تسلیم کر لی جاتی ہے. پہلی تو بات یہ بھی آڈ ہے. دوسری چیز آگے اس کے یہ بھی منشن کیا گیا کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ 2 فالس وٹنسز لے کے آئے اور کہے کہ جی میری اس سے شادی ہو گئی ہے، بے شک وہ خاموش تھی لیکن یہ شادی تسلیم کر لی جائے گی، اور جج جو ہے وہ اس میں راضی ہو جائے گا، 2 بندے لے آئے اپنی مرضی سے اور چاہ کے شادی کروا لے. اب یہ بڑی عجیب سی حدیث ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، ایک بہت بڑی پرابلم جو ہم اپنے معاشرے میں فیس کرتے ہیں نا، وہ یہ ہے، ہمارے یہاں ایک بہت غلط کانسیپٹ پایا جاتا ہے جس کو ٹیکنیکل ٹرمز میں انیکرونزم کہا جاتا ہے. انیکرونزم بیسکلی یہ ہے کہ کسی دور کی ایک روایت اور ٹریڈیشن ہے، اور آپ اس کو کانٹیکس سے نکال کے آج کل کے دور کے اور آج کل کے کانٹیکس کے مطابق دیکھیں اور آپ کو وہ بہت بڑی آڈ لگے، اولڈ فیشن لگے، اور آپ اس پہ کرٹیک کریں. اس کو کہتے ہیں انیکرونزم. یہ جو آپ نے پہلی بات کی کہ جی خاموشی جو ہے یس تسلیم کر دیا جاتا ہے، دیکھیں ہمارے معاشرے میں جہاں بہت زیادہ خواتین کو اوپن اور ان کے رائٹس اوپن ہونے کے اور اپنے رائٹس کے بارے میں بات کرنے کے اوپر پروموٹ کیا جاتا ہے، وہاں پہ واقعی یہ بات بڑی عجیب سی آڈ سی لگتی ہے کہ خاتون خاموش ہو گئی تو بس یس ہی یس ہے. لیکن اس معاشرے کو اگر آپ دیکھیں، عربوں کے معاشرے میں، تو وہاں پہ یہ سوال حضرت عائشہ نے کیا، ایک خاتون نے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول ایک خاتون بعض اوقات نہیں بول سکتی تو پھر کیا کرے، کیونکہ آپ نے حکم دیا تھا کہ اسے اجازت لینی. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ، کیونکہ شی واز اے وومن، شی واز پارٹ آف دیٹ سوسائٹی، اور کلچر ان کو پتا تھا کہ ہم خواتین نہیں بولتی، ہمیں مشکل ہوتا ہے، ہر خاتون نہیں بول سکتی. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول اگر کوئی خاتون نہیں بول پاتی، خاموش رہتی حیا کی وجہ سے، تو پھر کیسے وہ اجازت دے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر وہ خاموش رہتی ہے تو خاموشی ہی اس کی ہاں تسلیم کر لی جائے. ہم اس کو فورس نہیں کریں گے کہ وہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکل جا کے اوپن ہو کے بولڈ ہو کے یہ کہے کہ ہاں میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں. تو یہ تو بلکہ دین کی اس کے اوپر احسان ہے ایک قسم کا کہ انہوں نے اس کی جو کمفرٹ زون کا خیال رکھا. دوسری بات جو آپ نے کی کہ جی یہ جو فالس وٹنس والی، یہ بات آپ کی درست ہے کہ صحیح بخاری کے اندر امام بخاری نے اس چیز کو نقل کیا، لیکن امام بخاری نے کہا، اگر آپ اس کو حدیث کو دیکھیں تو امام بخاری نے یہ حدیث کا پارٹ نہیں بنایا، حدیث کا پارٹ نہیں ہے، بلکہ امام بخاری نے کہا اس حدیث کو منشن کرنے کے بعد، اجازت کے بعد، آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، اور بیسکلی امام بخاری نے کچھ فقہا جو ہیں ان پہ کرٹیسزم کرتے ہوئے یہ کوٹ کیا کہ ان کی عجیب سی رائے ہے، بڑی آڈ سی، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ فالس وٹنسز کے تھرو شادی کر لیتا ہے اور قاضی اس کو اپروو کر لیتا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ قاضی کے پاس ایک اتھارٹی ہے، although ولی کی غیر موجودگی میں اتھارٹی ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے السلطان ولی من لا ولی لہ، کہ سلطان اس کا ولی ہے جس کا کوئی ولی نہیں ہے. تو ایسے موقع پر انہوں نے کہا کہ اتھارٹی اس کے پاس چونکہ ہے، تو اگر سلطان اپروو کر دیتا ہے تو وہ کیا ہوگا، وہ اس کی میرج جو ہے، وہ میرج جو اس کا جو کانٹریکٹ ہے وہ ویلڈ ہوگا. although اس سے امام بخاری ایگری نہیں کرتے، ہم بھی ایگری نہیں کرتے، اور اسی لیے انہوں نے کرٹیسزم کیا اس بات پہ کہ بڑی عجیب بات ہے کہ فالس وٹنسز کی بیسس پہ آپ کیسے ایک چیز کو ویلیڈیٹ کر سکتے ہیں. اور اس کو نہ صرف ان فقہا نے خود، بلکہ ان جن فقہا کے اوپر تنقید کی، ان کے فالوورز نے بعد میں کہا کہ امام بخاری نے ہمارے بڑے فقہا پہ تنقید کی. تو یہ تو انہوں نے کرٹیسزم کے لیے مینشن کیا، حدیث کا کوئی پارٹ نہیں. ہم اس سے ایگری نہیں کرتے. یہ کسی بندے کی رائے ہے، کوئی ماننا چاہتا ہے مان لے دلائل کی بیسس پہ، وہ نہیں ماننا چاہتا نہ مان لے. تو اس کو حدیث کے ساتھ جوڑنے سے میرا خیال ہے یہ ایک قسم کی ڈس آنیسٹی ہوگی کہ اگر ہم اس کو حدیث کے ساتھ جوڑ کے اور حدیث پر اس پر اعتراض کریں. اوکے، دیٹ میک سینس.